السلام علیکم ویورز، میں ہوں عادل امان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج پنجاب اسمبلی میں سردار سبطین خان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب کر لیا گیا ہے، اور پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کو تقریباً 185 ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہوئے ہیں، اور اسی طرح پی ایم ایل این کو 174 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے جو ہے وہ پھر بھی احتجاج کیا گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آج بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، اور اسمبلی میں جو ووٹ ہیں وہ ہمارے صحیح کاسٹ نہیں ہوئے یا گنتی میں کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ لیکن ویورز، بہرحال پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم کو یا نون لیگ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ پنجاب اسمبلی میں شکست ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے 11 افراد کے جو استعفے ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں 11 افراد کے استعفے جن کے منظور کیے گئے ہیں، اس میں علی محمد خان ہے، فاروق حبیب، شیری مزاری اور اس طرح دیگر جو نامور پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کے استعفے منظور کیے گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جب پوری پارلیمنٹ نے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں انہوں نے استعفے پیش کیے، تو تمام لوگوں کے استعفے نہیں ایکسیپٹ کیے گئے، صرف ان 11 لوگوں کے استعفے کیوں ریسیو کیے گئے؟ میرے خیال میں جو وجہ سامنے آ رہی ہے اس کی 11 ارکان کے استعفے منظور کرنے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو یہ خدشہ ہے کہ جب صدر کی طرف سے تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی تو یقیناً اس وقت پی ٹی آئی کے جو ووٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، تو ان کو ہر صورت کم رکھنے کے لیے انہوں نے صرف یہ 11 افراد کے جو ہیں وہ استعفے منظور کیے ہیں، تاکہ پی ٹی آئی کی جو تعداد ایم این ایز کی ہے ان کو کم کیا جا سکے، اور صدر کی طرف سے جو تحریک عدم اعتماد کا خدشہ ہے اس کو وہ بھی دم توڑنے لگے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اب پی ٹی آئی کی طرف سے اس بارے میں کیا پیش رفت ہوگی، آیا وہ اس کے خلاف کوئی پٹیشن دائر کریں گے یا اس طرف کوئی دیگر معاملہ اس حوالے سے کریں گے، وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ آج ایک ضروری بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج آرمی چیف نے بھی امریکہ سے جو رابطہ کیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے آئی ایم ایف سے بات کریں، تاکہ انہوں نے جو 1.5 بلین ڈالر کا جو قسط ہمیں دینی تھی وہ جلد از جلد ادا کرے، تاکہ پاکستان اپنے معاشی کرائسس میں سے نکل سکے۔ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے ویورز کہ چونکہ ڈالر جو ہے وہ 240 تک جا چکا ہے، اور اس موجودہ صورتحال میں موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ہمارا ملک جو ہے وہ بڑی ایک محتاط صورتحال میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یقیناً پریشانی ہے ہر طرف، کاروباری لوگوں کو بھی، اسی طرح پی ایس او کی جو پیمنٹس ہیں اس کو بھی دینے میں جو ہے ہماری وزارت خزانہ کو مسائل درپیش ہیں۔ لیکن صرف یہ بات یہاں تک کی محدود نہیں ہے، ان سب چیزوں کو عالمی ادارے جو کہ پوری دنیا میں جو ہیں وہ بین الاقوامی ادارے ہیں جو ہر ملک کے مالیاتی جو معاملات ہیں اس کو دیکھ کے پوری انٹرنیشنل جو ہے وہ رینکنگ کرتے ہیں کہ کس ملک کی معیشت اس وقت کس صورتحال میں چل رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک ادارہ ہے اسٹینڈرڈ اینڈ پوسٹ کے نام سے، اس ادارے نے جو ہے اس ادارے نے جو ہے پاکستان کو مالیاتی لحاظ سے وہ تنزل کی طرف بڑھتا ہوا دکھایا ہے اپنی رپورٹ میں، اور اس نے یہ باعث تشویش جو ہے بات پیش کی ہے ہمارے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ لگاتار جو ہے وہ تنزل کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے ملک میں کاروباری لوگ ہیں ان کا تو یقیناً اب کراچی کے جس طرح تاجر ہیں وہ تو تقریباً جب سے بجلی کے بل آئے ہیں وہ تو سراپا احتجاج ہیں کہ ہمارے بلوں میں جو 6000 روپے کے ریٹیلرز ٹیکس کے نام سے جو ٹیکس عائد کیا گیا ہے اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جائے، ان بلوں کو ان بلز میں سے جو ہے وہ کم کی جائیں، یہ جو ٹیکس آپ نے بھیجے ہیں، تاکہ کراچی کا تاجر جو ہے وہ کھل کے کاروبار کر سکے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب جو ہمارے وزارت خزانہ میں ہیں ان کے کان میں فی الحال کان پہ جون تک نہیں رنگی
کہ وہ کیا تاجروں کے معاملات کو سنیں گے. لوگوں نے اس امپورٹڈ حکومت کو یا اس پی ڈی ایم کی حکومت کو، جن لوگوں نے یہ اقتدار منتقل کیا یا جو پہلے حکومت تھی ڈسیبلڈ کر کے جن لوگوں کو انہوں نے اقتدار میں داخل کیا، کیا ان لوگوں نے اقتدار کو صحیح طریقے سے چلایا؟ کیا انہوں نے اس ملک میں معیشت کو مضبوط کیا؟ کیا یہ وہی تجربے کار لوگ ہیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہمارے لیے کہ ہمارے پاس ویل ٹیم ہے، ہم اس ملک کی معیشت کو بہتر سے بہتر انداز میں چلائیں گے؟ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک ایٹمی ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ کے پاس جا کے کہے گا کہ ہمیں 1.5 بلین ڈالر چاہیے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ٹرے میں رکھ کے دے دے گا ہمارے ملک کو؟ کیا وہ اب ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن نہیں ہوگی؟ کیا امریکہ ان 1.5 بلین ڈالرز کے دینے کے بعد یا دینے سے پہلے جو ہے وہ ہم سے کوئی بات نہیں منوائے گا؟ کیا وہ اپنے مطالبات پیش نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہم سے نور خان ایئر بیس نہیں مانگے گا؟ کیا وہ ہمارے ملک میں جو ڈرون اٹیک اس وقت بند ہے کیا وہ دوبارہ شروع نہیں ہو جائیں گے؟ یقیناً اس کے علاوہ بھی کافی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پہلے امریکن بلاک سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے ملک کو جس صورتحال میں فائدہ ہو، جہاں ہمارے ملک کو فائدہ ہو، ہم اس طرف اپنے ملک کو لے کر چلیں. لیکن افسوس کے ساتھ یقیناً جب ہم امریکہ کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے تو اس سے ہمارا دوست ملک چائنا کو بھی جو ہیں وہ ہم سے شکایتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں جو خصوصاً چائنا کے علاوہ دیگر ممالک جو اس چیز کو بہتر نہیں سمجھتے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے اور اس کا کسی بھی ملک کے ساتھ دوبارہ اس طریقے سے اٹیچ ہونا، خصوصاً ترکی کو آپ لے لیں، تو اب اس کے بعد کیا معاملات ہوں گے، یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے پریشان کن ہے. بہرحال اب آرمی چیف ہی بتا سکتے ہیں کہ یا پھر ہماری جو وزارت اطلاعات ہے، کیا آئی ایم ایف نے یا امریکن جو وہاں کے جو بات کرنے والے یا امریکہ کے جو ادارے کے لوگ ہیں، انہوں نے آئی ایم ایف کی طرف سے کیا آمادگی ظاہر کی ہے وہ پیسے دینے پر یا نہیں، یا ہمارا ملک جو ہے وہ اسی طرح مشکلات کا شکار رہے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک میں صورتحال جو ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے. 240 روپے کا ڈالر ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے جو گزشتہ حکومت تھی اس میں یہ تمام اشاریے جو تھے معیشت کے تھے، اور اسی طرح ڈالر جو ہے وہ کنٹرول تھا، اور ہماری جو کھانے پینے کی اشیاء تھی اس میں اس وقت 33% سے زیادہ کا جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے. لیکن گزشتہ حکومت میں مہنگائی جو تھی وہ تقریباً 13 سے 14% تک جو ہے وہ گئی تھی. لیکن اس وقت افسوس کے ساتھ جو ہے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کسی طور بھی ان تمام صورتحال کو کنٹرول نہیں کر پائی. ایک تو ویسے ہی بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے، اور دوسرا یہ مہنگائی اور اس طرح کی پریشانیاں جو ہیں اس نے عوام کو بڑی پریشانی میں ڈالا ہوا ہے. کیونکہ اب تک جو صورتحال دیکھنے میں آئی ہے اس میں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ حکومت کو فی الحال جو ہے اس طرح کے عوامی مسائل سے یا عوام کی پریشانیوں سے کوئی ان کو جو ہے وہ سروکار نہیں ہے. انہیں اپنے کیسز کی، انہیں اپنی حکومت کی، انہیں اپنے اقتدار کی ہی پڑی ہے، تاکہ کب وہ ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اقتدار کو تول دے سکیں، تاکہ ہم آنے والے وقت میں اپنے لیے کوئی نیا بیج ایسا بو کے جائیں کہ تاکہ گزشتہ جو آنے والا وقت ہے اس میں پھر ہمیں حکومت ملے یا پھر کوئی وزارتیں ملیں یا ہم پھر دوبارہ اقتدار میں آئیں. اب پاکستان کی عوام پہ یہ اور یہ ملک جو ہے کس طرح جو ہے اپنا سروائیو جو ہے وہ کر پائے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.